جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی قریشی صاحب، نوجوان صحافی ہیں. ان سے آج ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو کل ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بڑی آفر بھی کر دی ہے، اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. تو اب جو 16 جماعتیں ہیں وہ پھنس گئی ہیں، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے ان کے لیے تو ایک بڑا اچھا آپشن ہے. تو دیکھتے ہیں، شفقت صاحب سے جانتے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان صاحب نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کہ عمران خان صاحب نے کوئی سیاسی بلنڈر تو نہیں کر دیا. تو شفقت صاحب بتائیں بھائی جان. یہ تو ضمیر، یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ. سیاست پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا صحافت پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ سارے اس کو بھی لاک آپ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں چلو کر دیکھیں ضمیر، یہ ہماری صحافت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک تو یہ جب سے رجیم چینج ہوا، جو نام نہاد آزادی جمہوریت کے، آزادی صحافت کے چیمپئن تھے، سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے. نام نہاد جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے وہ سارے جنرل باجوہ کی جھولی میں جا کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تحقیقاتی صحافت، دنیا میں صحافت کہتے ہیں کسے؟ رپورٹنگ کو صحافت کہتے ہیں، نہ کہ یہ ٹی وی کے ٹاک شوز اور تجزیوں کو صحافت کہتے ہیں. اور رپورٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن جرنلزم. انویسٹیگیشن جرنلزم کا آپ حال چیک کریں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بچے جمہوریت ہیں ان پر تو ہم بات کر ہی چکے ہیں. جو پرو پی ٹی آئی تھے، جنہوں نے عمران خان کی ٹانگ کا اترا ہوا پلستر اٹھا کر اس کو تبرک کے طور پہ تصویریں بنائیں، خبر ان کے پاس بھی نہیں تھی. نہیں، یہ تو پھر خان صاحب کی اپنی حکمت عملی تھی نا، کہ اس نے خان صاحب نے یہ خبر لیک نہیں ہونے دی، خبر کسی کو دی نہیں ہے. یا مقصد ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کو خان صاحب کا سرپرائز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں ضمیر کے مسلم لیگ نون نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی. عاصم منیر صاحب کا نام، جو نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں، وہ کب سے لے رہے تھے؟ ہاں یہ تو صحیح بات ہے. وہ بڑے وثوق سے لے رہے تھے، اور عاصم منیر صاحب ہی آرمی چیف آئے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے سرپرائز دینا تھا، لیکن خان صاحب نے اپنے ارد گرد دائیں بائیں دو چار لوگوں سے جو مشورہ کیا ہوگا نا، میرا سوال یہ ہے کہ ان کی پی آر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ ان نام نیاد انویسٹیگیشن جرنلسٹ کی ان کی پی آر کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ اصل تو تحقیقاتی صحافت تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی پی آر کو استعمال کرتے ہوئے خبر نکالیں، یا خبر کم از کم نہ نکالیں. خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ضمیر، کیا فواد چودھری سے بھی نہیں شیئر کیا ہوگا؟ اسد عمر سے بھی، عامر کیانی سے بھی، محمود خان سے بھی، عثمان بزدار سے بھی، کوئی تو 5-7 بندے ہوں گے نا. چلے آپ اصل خبر نہ نکال سکیں، آپ کو کم از کم خبر کا کوئی ایک آدھ سرا تو ہاتھ میں ہونا چاہیے. اچھا چلو حکومت پہ آ جائیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت پھنس گئی ہے. حکومت بند گلی میں چلی گئی ہے ضمیر، اور ان کو اندازہ نہیں تھا. یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ تو ماننا پڑے گا، خان صاحب نے بڑا سرپرائز دیا، خبر بھی کسی کے پاس نہیں تھی، اور یہ ایک طرح سے شوق ہو گیا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ رد عمل کیا دینا ہے. ابھی تو ابتدائی سٹیج ہے نا، ابھی تو رد عمل والی سٹیج ہے، وہی سمجھ نہیں آ رہا. اور اس کے بعد اگلی چال جو چلنی ہے حکومت نے، یا اگلا جو بھی سٹیپ لینا، وہ تو بہت بعد کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس چال نے، جسے وہ کہتے ہیں نا ترک کا پتہ، شاید ان کے پاس آخری ترک کا پتہ یہی تھا جو کل انہوں نے کھیل دیا، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ابھی ماسٹر کارڈ اور بھی ہے. ماسٹر کارڈ اگلا، جس طرح دیکھیں کل کی خان صاحب کی سپیچ دیکھیں، انہوں نے پوری 1 گھنٹے کی سپیچ کے بعد جو آخری 2 منٹ تھے، اس آخری 2 منٹ میں پوری سپیچ کا کریکس نکالا کہ میں اگر چاہوں تو یہ جو 1,00,000-1.5 لاکھ بندہ ہے، میں ان کو اسلام آباد لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، انتشار ہوگا. تو کل انہوں نے راول پنڈی کے اندر اتنا بڑا اجتماع. اچھا شفقت صاحب، یہ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ سینیریو پہ. اب پی ٹی آئی نے یہ آفر کروا دیا ہے کہ بھئی ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یار ان کے لیے تو اچھا آپشن نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، جب پنجاب ہی نہیں ہے، کے پی کے نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ کہ الیکشن کروائیں نا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خوف کس بات کا ہے کہ ایک 16 جماعتیں ہیں، ایک شخص ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ او میدان میں لڑتے ہیں، میدان میں لڑتی ہیں. یہ لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کے پاس گئے میاں صاحب جو ہیں، چھوٹے میاں صاحب، پرمیشن لینے کے لیے. دیکھیں ضمیر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں. اس سے پہلے مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، لطیف کھوسہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کریں، الیکشن کا ماحول خود ہی بن جائے گا. رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہیں. اور جب عمران خان نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا، ان کا یہ نیریٹو بھی انہوں نے ڈیفیوز کر دیا، اس کے بعد ان کے پاس مزید کیا رہ جاتا ہے؟
مزید تو ان کے پاس کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے کہ الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا، الیکشن میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے۔ آپ کا یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کو خوف کیا ہے۔ الیکشن کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پر پسینے آتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، دیکھیں نا، کیونکہ اب الیکشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کا لگایا، آرمی چیف اپنی مرضی اپنی کا لگا مرضی کا لیا، لگ گیا، بڑی جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جو انہوں نے کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نیب ترامیم کر کے کیسز ختم کروا لیے، ایف آئی اے سے جب کلیئر سب ہو گئے، کچھ ہی کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ زمین سارے گندے کپڑے دھونے کے بعد اور کپڑے اتارنے کے بعد آپ کے پاس مزید کیا رہ جاتا ہے؟ عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ یہ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ آپ دیکھیں اپریل 2022 تحریک عدم اعتماد اور آج نومبر ختم ہو رہا ہے، نومبر 2022، ان 7 ماہ کے دوران کیا کچھ نہیں ہوا۔ ڈالر 178 سے آج 265 میں بھی نہیں مل رہا، پٹرول 150 پر عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے، 250 ہے۔ آپ مہنگائی دیکھ لیں، جو 4-5% تھی آج وہ 50% کے قریب ہے۔ آپ زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں، کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کر دیکھ لیں، پرفارمنس ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو اپنے ذاتی کیسز ختم کروانے کے لیے آئے تھے، یہ تو ریلیف لینے کے لیے آئے تھے، یہ سیاست کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ آج دیکھیں شریف خاندان کا کوئی ایک فرد شہباز شریف کے علاوہ مجھے بتا، شہباز شریف بھی فارن وزٹ پر ہے جو پاکستان میں موجود ہو، یہ آتے ہیں اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور اس کے بعد لندن اپنا جو ان کا بھائی اچھا، شاہ خاور کو میں سنا تھا، شاہ خاور بھی رات یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے بڑا ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے قانونی طور پر کہ جب 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا کہ آپ الیکشن نہ کروائیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کے پی کے کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس میں سیف زون میں ہے، پنجاب بھی سیف زون میں ہے، پی ٹی آئی؟ تھوڑا سا یہ آئینی اور قانونی نکات میں کلیئر کر دوں۔ دیکھیں پنجاب کے اندر جولائی سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، عدالت نے ان کو وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا، اور جو ضمنی الیکشن ہے وہ بھی حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ہوئے۔ یہ تو بعد میں رین آف الیکشن ہوا، رین آف ووٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر پر، اور جو 17 لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کرنے کے نتیجے میں، بعد میں رین آف الیکشن ان سے مشروط کر دیا گیا کہ ان 17 سیٹوں کے اوپر پہلے الیکشن ہو لینے دیں، اس کے بعد چونکہ کورم پورا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ایک بار تحریک عدم اعتماد اگر آ جائے تو مزید اگلے 6 مہینے تک تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، پہلا ٹیکنیکل پوائنٹ۔ دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ، چونکہ ابھی پنجاب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، کسی کنٹینیو سیشن کے اندر تحریک عدم اعتماد نہیں جمع کروائی جا سکتی اس وقت تک جب تک وہ جو سیشن چل رہا ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور نئے سیشن کے لیے ریکوزیشن نہ جمع کروا دی جائے، اور اس نئے سیشن کی ریکوزیشن کا جو ایجنڈا ہوگا وہ عدم اعتماد ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی چونکہ سیشن چل رہا ہے تو سیشن ہو سکتا ہے غیر معینہ مدت تک چلائیں، ہو سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں، ہو سکتا ہے کل کر دیں، سیشن تو چل رہا ہے نا، تو عدم اعتماد نہیں جمع کروائی جا سکتی۔ تیسرا جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ اسمبلی ڈیزالو بھی نہ کریں، وہ استعفے دیں پنجاب اسمبلی سے، وزیر اعلیٰ بھی استعفے دے، جو 185-86 یا 188 لوگ ہیں، کورم ختم ہو جائے گا۔ استعفے تو میری بات سنیں نا، استعفے اگر آئیں گے تو سندھ اسمبلی سے بھی آئیں گے، سندھ اسمبلی سے بھی آئیں گے، اگر استعفے آئیں گے تو پھر آپ کی بلوچستان اسمبلی سے بھی آئیں گے، سارے صوبائی اسمبلیوں کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو خان صاحب نے بلا لیا، تمام آپشنز کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات شاہ خاور صاحب نے جو کہا ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں، اگر مجھے تو یہ لگ رہا ہے پہلا اقدام یہی ہوگا کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور گورنر راج لگ نہیں سکتا، گورنر راج کے لیے کچھ خاص مخصوص حالات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے کہہ چکی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ صرف الیکشن کمیشن نہیں، پورے سسٹم کی مجبوری بن جائے گی کہ بجائے 2 صوبائی اسمبلیوں میں ضمنی الیکشن کروانے کے، کیونکہ دیکھیں ضمنی الیکشن 60-70 روز 90 روز لگ جائیں گے نا ضمنی الیکشن کروانے میں، مطلب کہ فروری مارچ کے اندر آپ ضمنی الیکشن کروائیں اور جولائی میں دوبارہ انتخابات کروائیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف الیکشن کمیشن نہیں، پورا سسٹم مجبور کرے گا کہ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں، یعنی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، بالکل الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان کی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ مارچ میں الیکشن کروائیں، پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ مئی میں یا جون میں جا کر الیکشن کروائیں۔
शफ़क़त साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल पॉइंट है, ये मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इस टाइम जो है खान साहब ने बड़ी सोच समझ कर ये चाल चली है। खान साहब की जो लीगल टीम के साथ जो मीटिंग्स होती रही हैं, जो मुशावरत होती रही हैं, ये कहा जाता रहा कि आगे एफआईआर के लिए होती रही, फलां चीज़ के लिए होती रही। मुझे ये लग रहा है कि ये मामला पहले डिस्कस होते रहे होंगे और अब ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन बात ये चीज़ है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक शख्स जो है वो पूरे सिस्टम के लिए जो है वो एक मुश्किल बन चुका है। और उसने वाकई सही कहा था कि जब मैं सड़कों पे निकलूंगा तो मैं फिर खतरनाक हो जाऊंगा, और अब वो खतरनाक हो गया है। अब संभाले खुद को भी, इस सिस्टम को भी, इस निज़ाम को भी, और अपनी करप्शन को भी। तो बहरहाल देखते हैं कि सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।